إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعرا حیران و ششدر رہ گئے، اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رغبت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، مگر افسوس صدا افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی۔ مسلمانوں، یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو
سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ آمنہ کا دلارا عبداللہ کا لخت جگر اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، میدان حیات ہے اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرآن ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صدا افسوس، آج ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر کبھی عزت و رفعت کا تاج ہوا کرتا تھا، آج ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس پر کبھی تاریخ ناز کرتی تھی، آج ماتم منا رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ محترم بزرگوں اور جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے کتب خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ مگر آج ہم ہیں کروڑوں میں، مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہمارے کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کی پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ ہوتا ہے
حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابی رسول کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 آدمی کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہمیں شوق شہادت منظور ہے۔ جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثیر تعداد سے پرواہ کیا ہے؟ اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم سخت بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو۔ 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بوری کھجور اور چند اشرفیہ دے دیتے ہیں، کیوں اپنے جانوں پر ظلم و ستم کرنے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، تو باز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو باز کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حامان بن ولی اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جانباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، سوائے تلوار کی چمک اور کھچا کھچ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ محترم حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وہ قرآن پاک تھا جس نے 1 کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ میرے محترم، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔